سورہ فاطر۔ مقام نزول: سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ فاطر نام رکھنے کی وجہ: فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں۔ پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان: ارشاد فرمائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنانے والا ہے، ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بنا پر ہے، ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان و زمین کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت میں فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان حصر یا زیادتی کی نفی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، اور دیگر مفسرین علیہم الرحمہ نے اس آیت میں مذکور زیادتی کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں یا اس کی آواز کی خوبصورتی میں یا اس کی اچھی لکھائی میں یا اس کی آنکھوں اور ناک کی ملاحت میں یا اس کی عقل میں یا اس کے علم میں یا اس کے پیشے میں یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرما دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ منحصر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جو ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے ورا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔